علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. مسجد کوفہ میں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور مسجد کوفہ میں بھی بہت سوالات ہوئے. مسجد کوفہ اس سے بھی بہت بڑی مسجد ہے، جو حضرات زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے زیارت نہیں کی مولا نے نصیب فرمائے. اب مولا مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران کہا مسجد بھری ہوئی تھی، باہر شہر میں بھی لوگ تھے. مولا نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. پھر ویسے ہی سوالات ہونے لگے جیسے مدینے میں ہوئے تھے. کھاؤں گا کیا، جیب میں کتنے پیسے ہیں، مٹھی میں باہر سے کیا چھپا کے لایا ہوں، مطلب بات واضح ہو رہی ہو. تو مولا نے کہا ہاں ہونا علم. جب سینے پہ ہاتھ مار کے کہا میرے سینے میں علم ہے، امتحان کے لیے سوال نہ کرو، سیکھنے کی غرض سے سوال کرو. سن رہے سب لوگ؟ آواز میری اذیت تو نہیں کر رہی؟ تو کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سوالات تو کر رہے تھے. اتنے میں ایک بہت بزرگ، سر پہ امامہ تھا، چہرے پہ نور تھا، کمر پہ پٹکا تھا، بڑھاپا تھا، ہاتھ میں عصا تھا، لیکن چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ جوانی میں شیر رہا ہوگا. سارے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئے. کہا کہ یا امیر المؤمنین، ان کے سوال کا انداز بتا رہا ہے کوئی عاشق ولایت ہے. کہا کہ یا امیر المؤمنین میرے کچھ سوالات ہیں، لیکن میں اپنی زبان میں سوال کروں گا. نہ مولا نے پوچھا تیری زبان کون سی ہے، مولا نے کہا جس زبان میں چاہو سوال کر لو. انہوں نے سوالات کیے. اب ایک مرتبہ سوالات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ وصی رسول اللہ حقہ ہیں، اور کہہ کے چلے گئے. اب مجمع بہت پریشان، نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس زبان میں سوال کیا. ہمارے تو کچھ پلے نہیں پڑا. سب چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، باتیں کرنے لگے. میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ یہ میرا بھائی خضر تھا، یہ میرا بھائی خضر تھا. اپنی زبان عبرانی میں کچھ سوالات کیے. کچھ سوالات انہیں کئی دنوں سے تنگ کر رہے تھے، یہ اس لیے مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے تھے. بس بھی مجھے تھوڑے سا اشارہ کرنے پڑے گا. سورہ قصص کے اندر ہے، کہف کے اندر ہے، ذرا جا کے دیکھیں. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا جب وہ سوچ رہے تھے، کہا کچھ نہیں تھا، تکبر نہیں کیا تھا، معصوم تھے. صرف ذہن میں آیا کہ پروردگارہ کتنا کرم ہے تیرا مجھ پہ، میں نے فرعون کو شکست دے دی، صاحب کتاب ہوں، صاحب امت ہوں، صاحب شریعت ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، جا کے میرے عبد صالح کے پاس دوبارہ پڑھنا شروع کرو. تو جناب موسیٰ گئے جناب خضر کے پاس. موسیٰ جیسا اولو العزم صاحب کتاب صاحب امت کلیم اللہ پڑھنے جائے تو خضر کے پاس پڑھنے جائے، اور جب جناب خضر کو پڑھنا ہو تو علی کے پاس ہے. توجہ ہے لوگوں کی؟ اب جناب خضر نے جب سیکھنا ہو تو امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آئے. کہیں گے مولا آئیے ذرا، اس سے پہلے کہ میں اس آخری روایت کو پیش کروں جس کے لیے مجھے پورا سینہ درکار ہے، اور بھی بہت سے لوگوں نے امیر المؤمنین کی دیکھا دیکھی اس جھوٹے دعوے کو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ جب مولا کے مقابلے میں آئے تو جھوٹا ہی ہوگا. تو بہت سے لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. سبط ابن جوزی بہت بڑے عالم دین ہیں، عالم اسلام کے، جامع دمشق میں پڑھایا کرتے تھے. مسجد دمشق میں جہاں جسے دربار یزیدی کہا جاتا ہے، جناب یحییٰ ابن زکریا کا وہاں پہ سر اقدس، وہاں پہ دفن. تو وہاں پہ پڑھاتا تھا ممبر سے. اس نے دیکھا کہ لوگ رات کو آ کے مسجد میں سو جاتے ہیں، صرف درس فجر کے بعد ہوتا تھا وہ سننے کے لیے، اور ہمیشہ پوری رات لوگ بیٹھے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے درس چھوٹ جائے، ہم کہیں درس سے محروم نہ رہ جائیں. تو اس نے دیکھا کہ نہیں میں بہت قابل ہوں. ایک مرتبہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد کہا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تو اب اللہ جب ایسوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتوں کے ہاتھوں ذلیل کرتا. بات آگے اگر پہنچاتا ہوں. ایک خاتون، بوڑھی خاتون کھڑی ہو گئی. کہا سبط ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. یہ پوچھنے کا انداز بتا رہا ہے یہ کوئی علی کی ماننے والی تھی. کہا سبط ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا اتنا سا مسئلہ بتا دے. اب پوری مسجد بھری ہوئی. کہا اتنا سا مسئلہ بتا دے کہ سلمان فارسی کا مدائن میں انتقال ہوا، مدائن عراق میں ہے، علی مدینہ میں تھے، رات میں انتقال ہوا، صبح کو مولا وہاں موجود تھے،
غسل و کفن جناب سلمان نے سب کو منع کر دیا تھا نا، خبردار کوئی غسل و کفن نہ دے. مجھ سے حبیب خدا نے وعدہ کیا، سچے نبی نے سچا وعدہ کیا. جب میں نے پوچھا یا رسول خدا میرا جنازہ کون پڑھائے گا، کہ سلمان جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہ تیرا جنازہ پڑھائے گا. کہ خبردار میرے جنازے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. کہا ابھی رات گزری ہی نہیں تھی، علی پہنچ گئے. کہاں مدائن، کہاں مدینہ، مدینہ حجاز میں، مدائن عراق میں. کہا کئی دن کا سفر ہے، فوراً علی پہنچ گئے. کہا وہاں فوراً پہنچ گئے، یہاں مدینے میں کوئی اور مر گیا. کئی دن جنازہ پڑھا رہا، علی بھی مدینے میں تھے، جنازہ بھی مدینے میں تھا، علی جنازے میں نہیں گئے. اتنا بتا اس جنازے میں کیوں نہیں آئے، اس جنازے میں کیوں چلے گئے. اب جیسے آپ خاموش ہے، کچھ دیر وہ خاموش رہا بہت دیر تک سوچتا رہا. تو اس نے کہا اگر میں اس طرف سے جواب دیتا ہوں تب بھی میں پھنستا ہوں، اور اگر اس طرف سے جواب دے دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں. تو اس نے سوچنے کے بعد کہا اے خاتون یہ بتا تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت کے آئی؟ جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے. جہاں تک آواز آ رہی خدا کا واسطہ سب میرے ساتھ توجہ رکھیں گے. علی مرتضیٰ کا واسطہ سارا مجمع بولے گا. ایک مرتبہ کہا اے خاتون تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر اجازت کے؟ اس خاتون نے کہا میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا ہے؟ کہنے ربط ہے. اگر تو شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو پھر تیرے شوہر پہ لعنت ہو، اور اگر بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت ہو. اس نے کہا میں بھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں، بس اتنا بتا دے جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے یا بغیر اجازت کے گئے تھے؟ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.